جب کہ زین العابدین ابن امام جب کہ زین العابدین ابن امام قافلہ اہل حرم کا لے چلے تا ملک شام راہ میں پوچھا کسی نے سر یہ ہیں کس کے تمام سب سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پر سکینہ پیاسی کا تابوت ہے جبکہ زین العابدین اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا سغرا قدم نازا بہت یاد کیا ہاتھوں سے جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا نعرہ سلوات جس نے کاٹے ہیں علمدار کے بازو جس نے کاٹے ہیں علمدار کے بازو ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ان کی اولاد
علم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. بس بھائی گلا کام نہیں کر رہا. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال فاطمة الزہراء بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما نعم وله الشکر علی ما الہم. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. قالت فاطمة الزہراء. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا. یہ خطبہ جس کے میں نے اس کا ترجمہ کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا. شہزادی کونین نے کس طریقے سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کی تھی. یا تو مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں اس طریقے سے خدا کی حمد ملتی ہے، یا پھر فاطمہ زہرا کے کلام میں. کل تمہیدی گفتگو تھی اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، صرف شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو مجلسیں ہم سنتے رہتے ہیں اور خطابت بھی سنتے ہیں. بہت سارے خطیبوں کو آپ نے سنا، لیکن یہ خطیب بھی اگر خطیب بنے ہیں تو در اہل بیت سے. خطابت کا فن اگر حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، تو یہ در اہل بیت سے. تو یہ موقع ہے شہزادی کی شہادت کا، تو اس میں ہم خطبے کا ترجمہ اگر ہم عربی بھی پڑھنے لگے تو پھر بہت وقت درکار ہے. ایک خمسے میں ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے کم از کم ایک اشرہ درکار ہے. اگر تشریح اور تفسیر کریں تو پھر اس سے بھی زیادہ وقت درکار ہے. کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، جس میں میں نے گفتگو کی تھی پروردگار عالم کی حمد کے حوالے سے، اس کے احسانات کے حوالے سے. شہزادی نے کیا کہا تھا؟ پھر فرمایا تھا کہ کسی زبان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو خدا کی حمد کر سکے. ہے کوئی زبان ایسی جو اس کی حمد کو مکمل طریقے سے کر سکے؟ ساری دنیا کی ساری مخلوقات بیٹھ کر اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتی، اور اس کی حمد و ثنا کرے تب بھی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتی. عزیزان محترم، فکر کتنی ہی بلند اور کتنی ہی اونچائی پر کیوں نہ پہنچ جائے،
مگر کیا مجال کہ اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ پائے. خدا کی عرفان یعنی اس کی معرفت کی منزل تک کسی کی فکر نہیں پہنچ سکتی ہے. اس کے لیے ساری دنیا کوششیں کر لے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب اس نے ہر شے کو وجود بخشا، نشو نما دیا. اس نے تخلیق فرمائی ہر چیز کی. ہر ہستی کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہر پیکر کو اپنی مشیت سے ایجاد کیا، یعنی اپنی مرضی سے ہر چیز کو ایجاد کیا. کسی کے کہنے پر نہیں بنایا ہے، کسی کے سوچنے پر نہیں بنایا ہے، بس اس نے ارادہ کیا اور چیز بنتی چلی گئی. جو چیز بھی بنی ہے وہ ارادہ پروردگار سے بنی ہے، اس کی مشیت سے بنی ہے. دنیا و مافیا کی پیدائش میں نہ اس کی کوئی غرض تھی اور نہ ضرورت. یعنی دنیا کو بنانے میں کیا خدا کی کوئی غرض لاحق ہے؟ بتائیے. اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت ہے ہمیں بنانے میں؟ اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بنانے میں اس کی کوئی غرض ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ بات ہر انسان نہیں سوچ سکتا ہے. اور نہ اس عالم رنگ و بو کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد مضمر ہے. یعنی اس عالم رنگ و بو، اس دنیا فانی میں، اس کے بنانے میں خدا کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے. دنیا اگر کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے پہلے فوائد سوچتی ہے کہ ہم فلاں بنائیں گے تو اس سے یہ کریں گے، پھر اس سے یہ کریں گے، پھر اس سے یہ کریں گے. لیکن خدا نے بنایا تو کہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کسی فائدے کے تحت بنایا ہی نہیں ہے. کوئی فائدہ اس کا پوشیدہ نہیں ہے. بس وہ یہ چاہتا تھا. اب شہزادی بیان کر رہی ہے. سوال ذہن میں آئے گا کہ پھر خدا نے بنایا کیوں؟ اگر کوئی فائدہ، کوئی غرض و غایت نہیں ہے تو پھر خدا بند عالم نے بنایا کیوں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. تو شہزادی نے اس کا جواب دیا. اس کی حکمت عالم آشکار، وہ یہ چاہتا تھا خدا کہ اس کی حکمت عالم آشکار اور ساری خدائی فرض بندگی کی توجہ کا مرکز بن جائے. یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کی بناوٹ، اس کی قدرت کو ساری دنیا پہچان لے. اس کی بندگی کی طرف ہر انسان، ساری مخلوق متوجہ ہو جائے. بس خدا بند عالم یہ چاہتا تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی غرض و غایت پوشیدہ نہیں تھا. پھر تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی تھی. شہزادی فرما رہی ہیں، کیا فرما رہی ہے؟ کہ پھر تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آفریدگار عالم اپنی ہماگیر قدرت کو نمایاں فرما کر، آفریدگار عالم یعنی خداوند عالم، بنانے والا، خالق، وہ اپنی ہماگیر قدرت کو یعنی اپنی ساری قدرت کو نمایاں فرما کر یہ بھی جتا دے کہ وہ وہی سب کا آقا ہے. وہ اپنی اس قدرت کو، اپنی قدرت کے ذریعے سے ساری کائنات کو بنا کر کے وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا جان جائے، سمجھ جائے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہ آقا ہے اور دنیا میں جو بھی ہے تمام لوگ اس کے بندے ہیں. بس خدا یہ چاہتا تھا اور اسی کے تحت اس نے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو بنایا. صرف انسان نہیں، ساری مخلوق کو بنایا ہے. ایسا نہیں کہ اور مخلوقات ہے وہ خدا کی خدائی سے واقف نہیں ہے. بہت سی مخلوقات ایسی، بہت سے پرندے ایسے ہیں، جانور ہیں جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں. ساتھ ساتھ
یہ مقصد بھی تھا کہ دین کے پیغام اور خدا شناسی کی دعوت کو استحکام حاصل ہو، قوانین نافذ ہوں۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور سرکشی کو لائق تعزیر قرار دیا، یعنی زندگی کا پورا نچوڑ اس دو جملے میں شہزادی نے بیان کر دیا۔ انسان سوچتا ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے کہ بھائی کیا پتا کسی کو کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ایسے تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن شہزادی نے اس کا جواب بھی یہاں دے دیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ اللہ نے اطاعت کو باعث ثواب قرار دیا ہے اور سرکشی کو لائق تعزیر یعنی سزا کے لائق بنایا ہے۔ اب جو خدا کی اطاعت کرتا جائے گا ثواب ملے گا، ثواب حاصل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت کا حقدار ہوگا، بلند مقام کا حقدار ہوگا، لیکن اگر سرزنش کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، اور سزا کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایسی اس کی سزا ہو اور ایسے اس کے کارنامے ہو جائے کہ جہنم میں بھیجا جائے۔ پھر آگے فرماتی ہے کہ تاکہ یہ چیز واضح کیوں کی، اس نے واضح کیوں کی؟ فرماتی تاکہ بندے اس کے غیظ و غضب کی زد میں نہ آئیں اور بہشت کی راہوں پر گامزن رہیں۔ نہیں، اللہ نے جو ہر چیز کو واضح کیا ہے، اطاعت کے بارے میں بتا دیا کہ کرو گے تو یہ ملے گا، سرکشی کرو گے تو یہ ملے گا، ہر چیز کو واضح جو کیا ہے پروردگار نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے جب چیز واضح ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اب یہ انسان اگر ابھی بھی جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے میں گامزن ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے، اس کا خسارہ ہے۔ اب عزیزان محترم، اس کا دوسرا حصہ ہے رسول کا مقام شرف اور بعثت کے اغراض و مقاصد، جس میں شہزادی کونین نے رسول اللہ کے اغراض و مقاصد جو ان کے مبعوث ہونے کا مقصد تھا وہ بیان کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ فرماتی نیز مقرر گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ میرے والد محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے رسالت کا منصب دینے سے پہلے انہیں اس عہدے کے لیے چن لیا تھا، یعنی عہدہ رسالت دینے سے پہلے ہی اللہ نے جب دنیا کو بنا رہا تھا تبھی اس نے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اس عہدے کے لیے، اور اس نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن دنیا پیغمبر سے واقف ہو چکی تھی، محمد دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن دنیا محمد سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ تو جس دن دنیا کا پہلا انسان بن رہا تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو گیا تھا، اور پھر کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے اور محمد کا ذکر کرتے رہے۔ اب چاہے وہ یوسف ہو اور جن کے وجہ سے محمد کے نام سے زلیخا کی زندگی پلٹ آئے، اور چاہے وہ ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، ہر نبی نے آ کر کے محمد کا نام لیا ہے اور محمد کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ شہزادی کونین جو فرما رہی ہے یہ پوری انبیاء کی تاریخ بیان کر رہی ہے کہ دیکھو میرا بابا وہ ہے کہ جس کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد پر۔ ایسا نظام بنایا پروردگار عالم نے۔ نیز کار نبوت کی بجاوری سے قبل نگاہ قدرت آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے
کہ صاحب وہ اچانک ہوا ہے. یہ تردید ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اکرم کا اچانک فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سینہ چاک کیا، شرح صدر، الم نشرح لک صدرک. اس سورہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ شرح صدر ہوا تھا پیغمبر کا، سینہ چاک کیا گیا، ان کا دل نکالا گیا اور دل کو دھویا گیا اور پھر سلا گیا، آپریشن اتنا بڑا ہو گیا اور اس کے بعد یہ عہدہ عطا کر دیا گیا. یعنی اچانک دیا گیا، معلوم نہیں تھا کسے دیا جائے، اچانک خدا کی نگاہ معاذ اللہ پڑی، اچھا محمد کو دے دیا جائے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر رسول کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، پھر تو خدا جسے چاہتا اسے یہ عہدہ عطا کر دیتا. ہر انسان کھڑا ہو کے قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ پروردگارا اگر تو میرا شرح صدر کر دیتا محمد کے جیسا تو میں بھی نبی ہو جاتا محمد کے جیسا. لیکن نہیں، شہزادی کہہ رہی کہ غلط، میرے بابا کا انتخاب تو پہلے ہی اس عہدے کے لیے کیا جا چکا تھا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح صدر کیا گیا، دل کو صاف کیا گیا، آپریشن کیا گیا، یہ سب غلط ہے. یہ وہ ہے جو میرے بابا کی نبوت کو بھی نہیں سمجھ سکے، نہ میرے بابا کے عہدے کو سمجھ سکے، نہ ان کی عظمت کو سمجھ سکے، نہ منزلت کو سمجھ سکے. اگر سمجھے ہوتے تو ایسی بات قطعی نہ کرتے. عزیزان محترم، اور اس دور کی بات ہے جب ساری خلقت نہاں خانہ غیب میں پوشیدہ، یعنی اس دور کی بات جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، سب کے سب خوف و وحشت کے پردوں کے پیچھے ڈوبکے ہوئے اور عدم کی آخری حدوں کے بالکل قریب تھے. یہ خدا کے علم میں تھا، کیونکہ دشت امکان میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے انجام پانے سے باخبر، اس کی آگہی صحن کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعے، ہر حادثے اور ہر سرگزشت پر گرفت رکھتی ہے. یعنی کوئی ایسا واقعہ و حادثہ نہیں ہے کہ جس میں خدا کی قدرت نہ ہو، خدا جس پر قادر نہ ہو. خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس کی گرفت ہر چیز پر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر خداوند عالم کی گرفت نہ ہو. پھر وہ تمام امور کے وقوع پذیر ہونے اور جملہ کاموں کے وقت نامے سے خوب واقف ہے. یعنی پروردگار عالم ہر کام کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جانتا ہے. وقوع پذیر ہونا یعنی کام کا انجام ہونا، کام ہو جانا، اس کے انجام ہونے سے پہلے ہی خدا واقف ہے. وہ تو یہاں تک واقف ہے کہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، وہ یہاں تک واقف ہے کہ جو دانہ بویا جا رہا ہے کتنا نکلے گا کتنا نہیں نکلے گا، وہ تو یہاں تک جان رہا ہے کہ جو دانے بوئے گئے کھیت میں کتنے کتنے لوگوں کے پیٹ میں جائیں گے. وہ تو خدا ہے، قادر مطلق ہے، وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. اس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا. یعنی جو مقاصد، اس میں سے ایک مقصد دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ دین حق مکمل ہو سکے. اس بنا پر، اس وجہ سے بھیجا ہے. اور انسانی معاشرے میں اپنے آئین کو جاری کرنے کے عزم محکم کے ساتھ طے شدہ قطعی امکان اور حتمی قواعد اور نافذ العمل بنانے کی خاطر مبعوث فرمایا. بہت اہم بات شہزادی فرما رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانی معاشرے میں، جو انسانی معاشرہ ہے پورا، اس میں آئین کو جاری کرنا یعنی قانون کو جاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر پروردگار عالم نے آئین سازی کا انتظام نہ کیا ہوتا، قانون سازی اور قانون نافذ کرنے کا انتظام نہ کیا ہوتا، تو انسان جنگل کی مانند ہو جاتا.
کہ جنگل ہے، پیڑ الٹے سیدھے ادھر ادھر اکھڑے اور ابھرے، جیسے آج بھی بہت سے لوگ آدیواسی جنگل میں رہتے ہیں، بہت سے کے یہاں قواعد و قوانین ہے اور بہت سے کے یہاں قوانین اور قواعد ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ان سے الگ ہے ان کے قواعد و قوانین ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے قوانین نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ انسان اس طرح سے ہو جیسے ایک جنگل ہوتا ہے جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تو پیڑ ٹیڑھے میڑھے الٹے سیدھے ہوتے ہیں، اور ایک وہ باغ ہوتا ہے جس کا ایک مالی ہوتا ہے، جس کا دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے درخت خوبصورت ہوتے ہیں، باغ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بس اسی طریقے سے خداوند عالم بھی چاہتا تھا کہ یہ انسانی باغ بھی خوبصورت نظر آئے، اس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے بلکہ بڑھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ قوانین کو نافذ کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور طے شدہ قطعی احکام، یعنی جو طے شدہ ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے طے کیا ہے، احکام کو، شریعت کو، قوانین کو، ان کو نافذ کیا جائے، یہ مقصد ہے انبیاء کا، یہ تو مقصد ہے۔ اللہ نے جو قوانین بنا دیے نبی کے ذریعے بتا دیے کہ نبی یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ لوگوں تک پہنچائیے بھی اور ان کو نافذ کرائیے، اس ارادے سے اللہ نے بھیجا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ اقوام عالم دینی اعتبار سے بٹی ہوئی ہے۔ شہزادی فرماتی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ شہزادی فرماتی ہے کہ جب میرے والد بزرگوار مبعوث ہوئے تو لوگ، یعنی اقوام عالم یعنی پوری دنیا کی قوموں میں اور مذہبوں میں بٹ چکی تھی، ایسا ہی ہے نا، بہت سارے فرقوں میں، قوموں میں، مذہبوں میں بٹ چکی تھی قوم، اور بڑے تفرقے کا شکار ہو چکی تھی۔ جب مبعوث فرمایا رسول اللہ کو، ان میں سے بعض گروہ تو اپنے آتش کدوں کو سنبھالے بیٹھے تھے، آتش کدوں میں پوجا ہوتی تھی، آگ کی عبادت کرتے تھے لوگ، شہزادی اس چیز کو بیان کر رہی کہ ان میں سے بعض گروہ اپنے آتش کدوں کو سنبھالے بیٹھے تھے، کچھ جو تھے اپنے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، کچھ تھے جو آگ کو پوجتے تھے اور کچھ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی شہزادی کونین جو بیان کر رہی ہیں ان لوگوں کے سامنے، ان سب کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو اپنی حقیقت جان لو، تم کون تھے۔ انہی سب گروہوں سے تو نکل کے آئے ہیں اور کلمہ پڑھا ہے سب نے، سب جانے تو کہ کون تھے، بھول چکے ہیں۔ فرماتی ہے کہ فطرت کے قاعدوں اور دماغ کی صلاحیت سے اللہ کو جاننے کے باوجود اس کی بندگی سے انکار کر دیا تھا۔ فطرت کو دیکھتے ہوئے، اس کے شاہکار کو دیکھ کر کے، انسان اگر خدا کو پہچاننا چاہے تو فطرت کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے، اس کی شاہکار کو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے خدا کو پہچان سکتا ہے آرام سے، اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شہزادی فرماتی ہے کہ اس کے باوجود اس کی بندگی سے انکار کر دیا، لہذا پروردگار عالم نے میرے پدر بزرگوار کے نور سے جہالت کے گھپ اندھیروں کو چھانٹ کر دنیا میں اجالا کر دیا۔ دنیا میں اجالا کب ہوا؟ جب پیغمبر مبعوث ہوئے۔ جہالت ہٹا یعنی علم آیا، علم پیغمبر کے ساتھ آیا، پیغمبر آئے اور علم کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے
نور پھیلا دیا، دلوں کے سارے بل نکال دیے. شہزادی فرما رہی ہیں ظلمت آشنا آنکھوں کو روشنی عطا کی، لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھائیں، طرح طرح کی گمراہیوں سے چھٹکارا دلایا. کتنی گمراہیاں تھیں، بہت ساری گمراہیاں تھیں. ان میں سے ایک بڑی گمراہی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا. کیا یہ چھوٹی گمراہی ہے؟ بیٹی کو زندہ درگور کر دینا. کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا تھا، شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. بیٹیاں جب وہ واپس آتے تھے سفر سے، سفر تجارت سے، اور دیکھتے تھے گھر میں بیٹی ہے، کون ہے، کس کی ہے، کہا تمہاری تو ہے، تم گئے تھے تب پیدا ہوئی ہے. سالوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اتنی بڑی ہو گئی. اب سمجھدار بچی 4 سال 5 سال کی بچی سمجھدار اگر ہے، 3 سال کی بچی سمجھدار ہے، اتنا تو جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ گڑگڑا رہی ہے کہ مجھے مت مارو، لیکن لے کے گئے کچھ اور بہانے سے، اور جا کر کے گڈھا کھودا اور دفن کر دیا. گڑگڑا رہی ہے. ایسے لوگ آئے جب اسلام قبول کیے تو پیغمبر کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسے جرائم کیے ہیں، کیا خدا معاف کرے گا؟ ایسے دور میں جب لوگ شرمندہ ہوتے تھے، مہینوں گھر سے نہیں نکلتے تھے بیٹی پیدا ہو جانے پر، ایسے دور میں پیغمبر نے فاطمہ جیسی بیٹی جب پیدا ہوئی تو اٹھ کر کے اپنے مقام پر بیٹھاتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں. اور پھر کہتے تھے فاطمہ ہو مابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ مقام و منزلت عطا کر کے بتا دیا کہ دیکھو بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو احترام کرنے کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے، عزت و احترام کے لیے ہے. عزیزان محترم ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد. فرماتی طرح طرح کی گمراہیوں سے چھٹکارا دلایا، ذہن و ضمیر کو حقیقت شناسی کا انداز سکھایا، سچے اور اچھے دین کو پہچنوایا کہ دیکھو سچا اور اچھا دین کون سا ہے، وہ ہے دین اسلام، اور سیدھے راستے سے لگا دیا. پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. کسے؟ رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح بلایا کہ وہ خوشی خوشی بسد شوق اور کمال رغبت کے ساتھ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دکھ بھری دنیا کی تکلیفوں سے دور اپنے راحت قدے میں آرام فرما ہے. عزیزان محترم یہ شہزادی کونین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس کے بعد فرماتی ہے کہ خدا کے مقرب فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اس بخشنے والے پاک پروردگار کی مرضی شامل حال ہے، اور وہ اپنے قادر مطلق آفریدگار کے سائے رحمت میں آسودہ ہیں. خدا کا درود میرے باپ پر جو اس کے نبی، اس کے وحی کے امین ہیں، اس کے برگزیدہ اور ساری خلقت میں سے منتخب کیے ہوئے پسندیدہ بندے تھے. ساری دنیا آدم سے لے کر خاتم تک بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد میں سے اگر کوئی چنا ہوا تھا تو وہ محمد مصطفیٰ. ساری خلقت سے پسندیدہ بندے تھے. ان کے حضور سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ان کے ساتھ ساتھ رہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. وقت کتنا ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد.
چلیے تھوڑی سی گفتگو اور کر لیتے ہیں. عزیزان محترم ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. اب شہزادی امت کی ذمہ داری اور نظریہ امامت اور قرآن کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بیان کر رہی ہیں. پھر آپ مجمع کی طرف متوجہ ہوئی اور ارشاد فرمایا اللہ کے بندو تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یہ طنز ہے ان لوگوں پہ جو دربار میں بیٹھے تھے, انہیں ہلا رہی تھی کہ شاید غلطی کر دی ہو تو غلطی چھوڑ کر کے اور غلطی مان کر کے راہ راست پہ آ جاؤ اور جو حقدار ہے حقدار تک اس کا حق پہنچا دو. دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم اشکار کرنے کا بوجھ بھی تمہارے ہی کاندھوں پر پڑا ہے. تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو. ویسے تو ہر انسان اپنی ذات کے لیے تو خدا کا نمائندہ ہے. ہر انسان کو اپنی ذات کا جواب بارگاہ خداوندی میں دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کا تو ذمہ دار ہے, لیکن عجیب معاملہ ہے ہم اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم اس کی فکر کرتے ہیں جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہی نہیں. کہ فلاں کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں. صاحب ہم فلاں کے چکر میں نہ پڑے, ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے, جو یہ وجود بخشا ہے, اس وجود کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, گویا ہم اس ذمہ داری کو صحیح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. ہمیں خدا کے یہاں جواب دینا ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تم اور نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. اب یعنی پہلے تو پہلی بات خود اپنے وجود کی ذمہ داری, اب اس کے بعد نظام شریعت, شریعت کے قوانین ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان لوگوں کی ہے جن سے شہزادی خطاب کر رہی ہیں. پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے واسطے جو سچا سربراہ اور برحق رہنما مقرر ہوا ہے وہ تم میں موجود ہے. اس کے بارے میں تم سے باقاعدہ عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. شہزادی کس کی گفتگو کر رہی ہیں؟ امامت علی کی, ولایت علی کی گفتگو کر رہی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ فدق فاطمہ گئی دربار میں اپنا باغ مانگنے کے لیے, بس یہی بات شروع ہوتی ہے اور یہی ختم ہو جاتی ہے. نہیں, خطبہ بیان کرنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ دنیا سمجھے کہ فدق صرف مقصد نہیں ہے, مقصد ہے ولایت علی اور علی کی امامت. فدق کا ذکر تو بعد میں کیا ہے, پہلے ولایت علی کا ذکر کیا ہے, امامت علی کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو حقدار بیٹھا ہوا ہے, اس کے بارے میں عہد و پیمان بھی لیا گیا ہے, تم نے وعدے بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, پھر بھی تم بھلا چکے ہو. اہم چیز یہ ہے دنیا کو بتائیے جب بھی کوئی فدق کے بارے میں گفتگو کرے, ویسے تو خیر اتنا کرتا نہیں ہے, اپنے ہی کرتے ہیں تو اپنوں میں ہی شک و شبہ, اور بس فدق سے شروع اور فدق پہ ختم. فدق یعنی ایک باغ تھا, اس کو مانگنے کے لیے گئی ہے, ان کے لیے اس کی کیا وقت ہے. فدق مانگنے آ جاتے تو اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیتی. ایسے حق مانگنا سکھایا فاطمہ نے ہے کہ ولو تم کمزور ہو لیکن اپنے حق مانگنے کے لیے ضرور آگے بڑھو, حق مانگو. لیکن یہاں حق اس حق سے بھی بڑھ کر حق ہے علی کی ولایت و امامت. اور دنیا کو بتائیے اپنے گفتگو میں, نہیں فاطمہ ولایت علی اور امامت علی کے لیے گئی تھی, ورنہ یہ تو وہ ہے کہ اگر
مٹی کو اشارہ کر دیں تو ہیرو جواہرات میں تقسیم بدل جائے، اگر یہ ٹھوکر زمین پہ مار دیں تو زمین سے ہیرے جواہرات نکل آئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کنیز جسے فضہ کہا جاتا ہو، جو خود چاندی بنانا جانتی ہو، تو پھر ان کے لیے دنیا کی کیا، اس باغ فدا کی کیا وقت ہے، لیکن طریقہ، اور اگر مانگے ہوتے تو شاید اس سے بھی زیادہ عطا کیا گیا ہوتا۔ تو کیا کہہ رہے کہ تم سے باقاعدہ عہد و پیمان لیا جا چکا ہے، وعدہ لیا گیا ہے، کیا غدیر خم میں نہیں ہوا؟ غدیر خم میں بھی تو عہد و پیمانی تو لیا گیا ہے، بیعت لی گئی ہے، لوگوں نے بیعت کی ہے، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، یہ بھی کہا ہے مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آپ ہمارے اور سب کے مولا بنا دیے گئے۔ وہاں بیعت بھی کر لی، فاطمہ یاد دلا رہی ہے تاکہ کل کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بھول گئے تھے، کوئی یاد تو دلا دیتا۔ فاطمہ نے خطبے کے ذریعے سے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کوئی یاد دلانے والا نہیں ہے، میں فاطمہ میں خود یاد دلاؤں گی، اور یاد دلایا۔ کسی کو بہانہ نہیں ہے کہ صاحب ہم تو بھول گئے تھے، فاطمہ نے ایک ایک پوائنٹ پہ گفتگو کری ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پوائنٹ رہ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ فرماتی ہے اور وہ ذخیرہ جسے رسول نے بچا کر رکھا تھا اسی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا۔ پھر ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی تو ہے، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب، قرآن سچائیوں کی زبان اور نور فراواں، چاہے قرآن ثابت ہو اور چاہے قرآن ناطق ہو، دونوں۔ اس کے بعد فرماتی کہ جس کا ہر مطلب واضح اور ہر دلیل روشن ہے، تمام اسرار و رموز قابل بیان، اس کی ظاہری عبارت سامنے کی باتیں اجالا پھیلاتی ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، یعنی جو بھی قرآن کے احکام پر عمل کرے گا، چاہے قرآن ناطق کے احکام پر عمل ہو، چاہے قرآن صامت کے احکام پر عمل ہو، جب عمل کرے گا تو زندگی قابل رشک بن جائے گی، دنیا رشک کرے گی، کتنا اچھا ہے، کاش کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ غور کیا آپ نے؟ کتاب خدا کا سننا بھی نجات کا ذریعہ ہے، قرآن مجید کے حوالے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا سننا، نہیں پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں، قرآن ہی کے وسیلے سے اس کی پیروی بہشت کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن کی پیروی، قرآن ہی کے وسیلے سے انسانی ذہن اللہ کی صاف شفاف اور رسا دلیلوں کو پا سکتا ہے، اس کا دامن فرائض و واجبات کی شرح و تفسیر سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں شرح بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے، سب کے لیے قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جو چیزیں جائز نہیں ہیں اور جن کاموں سے بچنا چاہیے اس کی تفصیل اس میں موجود ہے، اس کی استدلال بڑے واضح نہایت روشن ہے۔ قرآن حکیم کا طرز اس بات بے حد اطمینان بخش ہے، یعنی قرآن مجید کو جب انسان پڑھتا ہے غور سے اور اس کے مطالب کو دیکھتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھے گا شاید اتنا اطمینان حاصل نہ ہو، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر اتنا اطمینان حاصل نہیں ہوگا جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا۔ اس میں حسن اخلاق کو اپنانے اور مستحب اعمال بجا لانے کی ترغیب بھی ہے، اور زندگی کے جن شعبوں میں
قانونی سہولتیں عطا ہوئی ہیں، ان کی وضاحت سے بھی اس کے اوراق سجے ہوئے ہیں. یعنی وہی کہ کوئی ایسی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے جو خاص قاعدے قوانین مقرر فرمائے ہیں وہ بھی اس میں مذکور ہیں. عزیزان محترم، یہ ہماری آج گفتگو یہاں تک ہوئی. اب چوتھا حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس میں شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ شہزادی کونین نے بیان کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن وہ شہزادی کونین نے بیان کیا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ بیان کروں گا. میں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا، ابھی کم سے کم 2 مجلسوں میں سے مقدمات خطبہ بیان کرنا تھا. خطبے کے لیے کس طریقے سے شہزادی نکلی تھی سب بیان کرنا تھا، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے 5 مجلسوں میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے. کوشش کریں گے کہ جلد از جلد صرف ترجمہ ہی، اپنی باتیں نہ رکھتے ہوئے صرف ترجمہ بیان کروں تاکہ خطبہ مکمل ہو جائے اور حق ادا ہو جائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے خطبہ فاطمہ زہرا سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. بس عزیزو، میں مجلس تمام کر رہا ہوں. چند جملے مصائب کے، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. فاطمہ جو صدیقہ طاہرہ ہے، کیا ہے؟ صدیقہ طاہرہ، وہ فاطمہ کہ جن کو اٹھ کر کے نبی اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہو، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہو فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کو دربار میں کہنا پڑا میں جھوٹ نہیں بولتی. عزیزان محترم، کوئی سچا انسان جو بہت نیک ہو، بہت سچا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور بڑی عزت ہو، ہر طرف بہت عزت ہو، ہر ایک اس سے اپنی بات رکھے اور مشورہ کرے، بہت عزت ہو، اور اسی معاشرے میں ایک دن اس سے اپنی سچائی کا ثبوت دینا پڑ جائے تو یہ اس کے لیے مر جانے کے قابل ہے. فاطمہ کو یہ کہہ دینا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس سے بڑی مصیبت اور نہیں ہو سکتی. وہ مسلمان کلمہ گو جو دربار میں بیٹھے تھے، کسی نے فاطمہ سے یہ نہیں کہا فاطمہ اے دختر رسول بیٹھ جائیے. 4 گھنٹے کم از کم دربار میں کھڑی رہی فاطمہ، کسی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ اے دختر رسول بیٹھ جائیے. کم از کم رسول کی نسبت سے بیٹھا لیا ہوتا، یہ یاد کرتے ہوئے بیٹھا لیا ہوتا کہ رسول اپنی جگہ بیٹھایا کرتے تھے. کسی نے نسبت کے خیال نہ کیا، کسی نے نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جاؤ. جب فاطمہ بیت شرف میں واپس آئی، عزیزوں بڑی تکلیف والی بات ہے کہ انسان کہ معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں اس کی عزت ہو، اس کے والدین کی عزت ہو، پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، علاقے میں اس کی عزت ہو، سب بڑی عزت سے پیش آتے ہوں، اور اچانک ایسا ہو کہ اس کو کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہ پوچھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. فاطمہ سے کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ. فاطمہ کم از کم 4 گھنٹے کھڑی رہی. واپس جب آئی تو پیروں میں سوجن آ گئی تھی، ورم آ گئے تھے. جیسی گھر کے اندر داخل ہوئی قریب تک کہ فاطمہ زمین پہ تشریف لاتی. زینب ام کلثوم نے پڑھ کر کے سہارا دیا اما خیر تو ہے.
اب جو زینب کی نگاہ پڑی فاطمہ کے پیروں میں سویلنگ تھی، فاطمہ کے پیروں میں سوجن تھی. اے اماں یہ کیا حال ہو گیا؟ اے عزیزو، زینب نے جو یہ کہا، فاطمہ نے زینب ام کلثوم کو کلیجے سے لگا لیا. اے میری بیٹی، جو میں دربار کا حال دیکھ کر کے آئی ہوں، ارے میں سن 61 ہجری کو سوچ کر کے پریشان ہوں. جب ابھی میرے بابا کا کفن میلا نہ ہوا، تب تو لوگوں نے مجھ سے نہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا. ارے جب ایک فاصلہ لمبا ہو جائے گا، اے میری بیٹی جیسا کہ سنا ہے تمہارے نانا نے کہا تھا کہ زینب ام کلثوم دربار میں جائے گی. اے میری بیٹی، ارے میں اپنی تکلیفوں کو نہیں یاد کر رہی، مجھے تو تمہاری بے پردگی یاد آ رہی ہے. جیسا کہ بابا نے بتایا تھا، کاش کہ تمہیں دربار نہ جانا پڑے. اے میری بیٹی، دربار کا حال بہت الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبون